رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ہم اس آیت سے شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اپنے پروردگار کو کھلا اور واضح نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بجلی نے انہیں آن پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم وہاں پر دیکھ رہے تھے۔ یہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے مختلف معجزات دکھائے اپنی امت کو، لیکن امت جو ہے وہ قانع نہ ہوئی، وہ مطمئن نہ ہوئی، تو انہوں نے یہ کہا کہ جب تک ہم اپنے پروردگار کو کھلا مکھلا واضح نہیں دیکھیں گے تو ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جب ایسا انہوں نے مطالبہ کیا تو کیا ہوا کہ بجلی نے انہیں آن پکڑ لیا، یعنی خداوند تعالیٰ نے انہیں دکھایا کہ تم خدا کو دیکھنا دور کی بات ہے، اس کی جو مخلوق ہے اس کو نہیں دیکھ سکتے، جو بجلی ہے خدا کی مخلوق ہے اس کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہاں یہ جو واقعہ ہوا ہے تمہارے لیے واضح تھا، روشن تھا، پھر بھی تم ایمان نہیں لائے۔ یعنی خداوند تعالیٰ یہاں پر یہ داستان کیوں بیان کی ہے خداوند تعالیٰ نے، اور یہ مدینہ کے یہودیوں کے لیے کیوں بیان کی؟ ہوا اس طرح کہ مدینہ کے یہودیوں نے کہا کہ اس وقت تک ہم قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ قرآن تورات کی صورت میں، جس طرح تورات نازل ہوئی ہے اکٹھی کتاب کی صورت میں، الواح کی صورت میں، اور اس کو ہم لمس نہ کر سکیں، دیکھ نہ سکیں، اور اوراق کی صورت میں نہ ہو، ورقوں کی صورت، کاغذ اور پیپر کی صورت میں نہیں ہوگی، تو ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو داستان خدا بیان کر رہا ہے کہ یہ جو تم جو لج بازی کر رہے ہو، ضد کر رہے ہو، جو تم اڑے ہوئے اپنے بات پر، یہ تم سے پہلے والے یہودیوں نے بھی ایسا کیا تھا، پہلے والے بنی اسرائیل نے بھی ایسا کیا تھا، لیکن وہ اس کے باوجود بھی کہ وہ ان کو خدا نے یہ معجزہ دکھایا، بجلی چمکی اور وہ لوگ وہاں مر گئے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے گئے۔ تم بھی اس طرح اگر خدا قرآن کو کاغذ کی صورت میں نازل کرتا ہے اور کاغذ کی صورت میں تمہارے لیے بھیجتا ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاؤ گے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں اٹھا لیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم جو ہے شکر گزار ہو جاؤ، شاید تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یہاں پر جس طرح کہ معظم بھائی نے پچھلی دفعہ سوال کیا تھا کہ آیا وہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے تھے، قرآن کی یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ وہ لوگ دوبارہ اٹھ گئے تھے، اور اسی آیت سے دو استدلال اور ہوتے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر تم کو ہم نے اٹھا لیا تمہاری موت کے بعد۔ اس سے دو استدلال، ایک استدلال ہوتا ہے قیامت پر کہ انسان جو مر گیا ہے اس کی زندگی سے ہزاروں سال اس کے مرنے کے بعد گزر چکے ہیں، وہ کس طرح خدا اسے اٹھائے گا۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اٹھانا ممکن ہے اور اس سے پہلے اٹھایا گیا ہے۔ یعنی یہاں پر جس طرح موسیٰ کی قوم کے جو افراد تھے وہ افراد مر گئے، دوبارہ ان کو زندہ کیا گیا۔ اور اس آیت سے ایک اور جو رجعت کا مسئلہ ہے نا کہ آل بیت دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ زندگی ملے گی، دوبارہ ایک نظام چلے گا، دوبارہ آل بیت کی حکومت آئے گی اور ایک سلسلہ چلے جائے گا رجعت کے حوالے سے، تو وہ اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ دوبارہ اٹھنا، دوبارہ زندہ ہونا امکان پذیر ہے اور اس سے پہلے ہوا۔ وہ ہم ایک عربی کا مقولہ ہے، کہتے ہیں کہ کسی چیز کے ممکن ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ واقع ہوئی ہے۔ یعنی ہم کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ آیا ممکن ہے یا نہیں، پاسبل ہے یا نہیں، اگر اس سے پہلے کوئی واقعہ ہوا اس سے ملتا جلتا تو اس کے پاسبل ہونے پر بڑی دلیل ہو جاتی ہے۔ پس اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت ممکن ہے، دوبارہ قبروں سے اٹھنا ممکن ہے، دوبارہ رجعت کا آنا بھی ممکن ہے۔ اور پھر اسی آیت سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان نا کسی مصیبت سے گزرے، کسی مشکل سے گزرے اور اس کے بعد آسانی آئے تو اس کے لیے شکر کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے لازم ہوتا ہے شکر خداوند تعالیٰ کا ادا کرے۔ یہاں پر انہوں نے خدا کی بارگاہ سے معجزہ مانگا، معجزہ حضرت موسیٰ نے دکھایا، معجزے پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا، پھر خداوند تعالیٰ سے ڈیمانڈ کی انہوں نے کہ خدا اپنے آپ کو دکھائے، تو خدا نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کہ بجائے مخلوق کو دکھایا، اس کی دیکھنے کی تاب نہیں لا سکے، اس کو برداشت نہیں کر سکے۔ تو کیا ہوا؟ خداوند تعالیٰ نے دوبارہ انہیں زندہ کیا، گویا کہ وہ کچھ مراحل سے گزرے ہیں، کچھ سختی سے گزرے ہیں، ایک پروسیس سے گزرے ہیں، تو اب انہیں چاہیے کہ جو دوبارہ ان کو زندگی ملی ہے خداوند تعالیٰ کی طرف سے، اس کی بنیاد پر کیا ہے؟ خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ
کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون. پھر ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور پھر ہم نے ان کے لیے من اور سلوہ نازل کیا اور پھر ہم نے انہیں کہا کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیے اس میں سے کھاؤ. اور انہوں نے جو ظلم کیا، خدا کی نافرمانی کیے، جو شرک کے مرتکب ہوئے، نافرمانی کے مرتکب ہوئے، گناہ کے مرتکب ہوئے، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. خداوند تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. یہاں پر اس آیت میں غمامہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. عربی میں بادل کے لیے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، مزن، سحاب اور غمام، اور غیم بھی استعمال ہوتا ہے. یہ تینوں جو لفظ ہیں، ان میں جو غمام کا لفظ ہے وہ ان بادلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو برستے نہیں ہیں، صرف سائے کا کام دیتے ہیں. اور غیم یا سحاب یا مزن ان بادلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو برستے ہیں، یعنی ان میں پانی ہوتا ہے، وہ برستے ہیں، وہ بھرے ہوتے ہیں، وہ رچ ہوتے ہیں. یہاں پر ہوا اس طرح کہ جب بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی، خدا کی نافرمانی کی، خدا کو فالو نہیں کیا، تو خداوند تعالیٰ نے صحرائے سینا میں جو ہے وہ کئی سال تک انہیں سزا کے طور پر وہاں رکھا. اور صحرائے سینا میں پھر انہوں نے جب خدا کی بارگاہ میں عاجزی کی اور انکساری کی تو خدا نے ان پر سایہ کیا. اس صحرا میں جہاں پر بادل کے، بارش کے، سائے کے کوئی امکان نہیں تھے، خدا نے ان پر فضل کیا، نعمت کی اور اپنے طرف سے ایک بادل کو معمور کیا اور وہ بادل ان پر سایہ کرتا تھا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. پھر ان پر خدا نے مزید نعمت کی، ان کے لیے من اور سلوہ نازل کیا. من اور سلوہ، من جو ہے وہ اس کے متعدد معنی بیان کیے ہیں کہ کیا کون سی نعمت تھی، اور اس کے جو 2 مین معنی ہیں ان میں ایک معنی یہ ہے کہ من کا معنی شہد ہے، یا وہ درخت سے نکلنے والا شیرہ ہے جو میٹھا ہوتا ہے اور شیرین ہوتا ہے. اور سلوہ سے مراد جو ہے وہ پرندہ ہے، اور بعض علماء نے مفسرین سے اس کی مراد جو ہے وہ تیتر کی ہے. اور اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ آج بھی صحرائے سینا میں تیتر یا بٹیر کثرت سے ملتا ہے، اسی بنیاد پر کہ وہ جو تیتر خدا کی طرف سے آیا تھا وہاں پر وہ کثرت سے ہو گیا ہے. اور من اور سلوہ کا ایک اور معنی یہ کیا گیا کہ من جو ہے وہ جسمانی نعمت ہے، فزیکل نعمت ہے، یعنی جو خدا نے ان کو نعمتیں دی. اور سلوہ جو سکون خدا نے انہیں عطا کیا، سلوہ کا معنی سکون ہے. پس یہ متعدد مفسرین نے اس کے معنی کیے ہیں. وہ انزلنا کا معنی یعنی اتارے، آسمان سے نازل کیے. بعض مفسرین نے یہ کیا ہے کہ یہ چیزیں تیار آمادہ خدا کی طرف سے ان کے لیے نازل ہوتی تھیں، یعنی اس طرح نہیں تھا کہ تیتر وہ پکڑتے تھے یا بٹیر وہ پکڑتے تھے، بلکہ پکا پکایا ریڈی جو ہے وہ ان کے پاس آ جاتا تھا خداوند تعالیٰ کی طرف سے. لیکن پھر بھی انہوں نے جب نعمت کی قدر نہ کی تو خداوند تعالیٰ نے یہ نعمتیں ان سے چھین لیں. اور پھر خداوند تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو ہم نے تم پر اتنی نعمتیں انعام کی ہیں، اتنا تم پر فضل کیا ہے، اس کے باوجود بھی تم نے خدا کی نافرمانی کی ہے. تو یہ جو نافرمانی تم جو کر رہے ہو، خدا کی نافرمانی جو کر رہے ہو، خدا سے جو دور ہو رہے ہو، خدا کے حکم کی سرپیچی کر رہے ہو، یہ جو ظلم تم کر رہے ہو یہ خدا پر نہیں کر رہے بلکہ اپنے آپ پر کر رہے ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی خدا کی نافرمانی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ کو بجا نہیں لاتا، حج اس پر واجب ہو گیا اس کو بجا نہیں لاتا، یا دوسرے احکام کو بجا نہیں لاتا، تو وہ گویا خدا کی بارگاہ میں خدا کا نقصان نہیں کر رہا، بلکہ وہ کیا ہے، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، بلکہ وہ کیا ہے، اپنا گھاٹا کر رہا ہے. بس خدا نے جو حکم احکام بھیجے ہیں ہمارے لیے، جو امر کی صورت میں یا نئی کی صورت میں بھیجے ہیں، یا حکم کی صورت میں، یا کسی چیز سے منع کی ہونے کی صورت میں، یا واجبات کی صورت میں بھیجے ہیں، یا محرمات کی صورت میں بھیجے ہیں، یہ ہمارے فائدے میں. اگر ان پر ہم عمل کریں گے تو ہمارا اپنا فائدہ ہے. اگر ان پر خدا نخواستہ عمل نہیں کرتے تو کیا ہے، یہ خدا کو ہم نقصان نہیں پہنچا رہے اور نہ ہی پہنچا سکتے، اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس آیت سے وہ ظللنا علیکم الغمامہ، اس آیت کے حصے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بادل ہیں، بارش ہے، باران ہے، یہ خدا کے اختیار میں ہے، یہ کسی کے اور اختیار میں نہیں ہے. اور اسی آیت سے جو ہے وہ ایک اور نقطہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نعمتیں ہیں خداوند تعالیٰ کی طرف سے، اور خدا جو ہے وہ رازق ہے، یہ نعمتیں خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہر جگہ آ سکتی ہیں انسان کے لیے. جب صحرائے سینا پر جو ہے وہ من اور سلوہ کی صورت میں آ سکتی ہیں، دوسری جگہ اور بھی آ سکتی ہیں. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ
صحرا جو ہے وہ اس میں پانی نہیں ہے، اس میں بارش نہیں ہے، بس نعمتیں نہیں آ سکتی. خدا اگر چاہے تو وہاں بھی نعمتیں بھیج سکتا ہے. اور پھر اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ خدا جو رزق دیتا ہے انسان کو وہ حلال اور طیب ہوتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو خدا رزق دیتا ہے. یعنی اس سے ایک اور آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو خدا نے ہمیں رزق دیا ہے نا، جو حلال رزق ہے وہ خدا کے راستے میں خرچ کرنا ضروری ہے. جو حرام طریقے سے انسان کے ہاتھ آتا ہے اور انسان اسے حاصل کرتا ہے وہ جائز نہیں ہے خدا کے راستے میں کیا ہے انسان خرچ کرے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومن وہ ہیں جو ہم نے انہیں رزق دیے اس میں سے خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور خدا جو انسان کو رزق دیتا ہے وہ حلال رزق دیتا ہے، اور جو حرام طریقے سے انسان کماتا ہے وہ خود اس کا اپنا کارنامہ ہے، خدا اسے نہیں دیتا. کہ انسان یہ کہے کہ بس جو بھی میرے پاس ہے چاہے حلال ہے چاہے حرام، خدا کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دے. اور پھر اسی آیت سے ایک اور نقطہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان خدا کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ پر زیادتی کر رہا ہوتا ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا فَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا تھا کہ اس گاؤں میں داخل ہو. وَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور اس گاؤں میں جو چیز تمہیں ملتی ہے جیسے جو تمہیں پسند ہے اس کو کھاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور اس دروازے سے داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہو کہ خدا ہمیں معاف کر دے. نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، جب ایسا تم کرو گے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ گے اور تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ گے، استغفار کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ گے، تو خدا تمہاری خطاؤں کو تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا. اور ان میں سے جو زیادہ اچھے ہوں گے ان پر خدا مزید جو ہے وہ انعام کرے گا. جب صحرائے سینا میں انہوں نے اپنی سزا کاٹی بنی اسرائیل نے، تو خدا نے حکم دیا کہ تم کو ہم نے معاف کر دیا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تم بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ گے، اور داخل ہوتے ہوئے تم کیا کرو؟ سجدے کی حالت میں داخل ہو اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ جب داخل ہو رہے ہو تو استغفار پڑھتے ہوئے داخل ہو. ہوا اس طرح کہ جب خدا نے یہ کہا نا کہ وَقُولُوا حِطَّةٌ، تم یہ کہو کہ خدا ہمیں معاف کر دے. بنی اسرائیل نے بجائے کہ حتہ کہیں انہوں نے وہاں کہنا شروع کر دیا حنطہ، یعنی گندم. یعنی یہاں پر خدا ان کو موقع دے رہا ہے معافی کا، استغفار کا، لیکن وہاں وہ موقع سے فائدہ نہیں اٹھا رہے بلکہ وہاں پر بھی خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، خدا کے حکم کا مسخرہ کر رہے ہیں. یہاں پر یہ کہ وہ کہاں داخل ہوئے تھے اس میں دو قول پائے جاتے ہیں. ایک یہ کہ یہ لوگ جو ہے یروشلم میں داخل ہوئے تھے، اور یروشلم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ جو ہے اس کا نام حتہ ہے. اور بعض روایات کے مطابق ملتا ہے کہ جن مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تھے، اور مسجد اقصیٰ کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ابھی بھی حتہ ہے. یعنی یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے بنی اسرائیل داخل ہوئے تھے. کہاں؟ بیت المقدس میں استغفار کرتے ہوئے، یا ان کو حکم ملا تھا اور بعض اس میں داخل ہوئے اور بعض داخل نہیں ہوئے، یا بعض داخل ہوئے ہیں لیکن اس طرح داخل نہیں ہے جس طرح خدا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا. اور پھر یہاں پر دیکھیں وہ کلو، یہاں پر کلو کا لفظ پہلے استعمال ہوئے کھاؤ، پھر کہا سجدن، سجدہ کرو پہلے، یعنی کھاؤ پھر پیو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لیے بھی جو ہے توانائی کی ضرورت ہے. توانائی کہاں سے آئے گی انسان میں؟ جب وہ کھائے گا، جب پیے گا، جب وہ اسٹرانگ ہوگا تو اس میں توانائی آئے گی، پھر عبادت کی طرف جائے گا. یعنی پہلے تم کھاؤ پھر اس کے بعد جو ہے عبادت میں مشغول ہو جاؤ. یعنی یہاں خداوند تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو دنیاوی کام ہے نا، حلال کمائی، حلال رزق کا حصول، یہ بھی ضروری ہے. جس طرح سجدہ کرنا ضروری ہے، جس طرح عبادت کرنی ضروری ہے، جس طرح نماز پڑھنی ضروری ہے، اس طرح حلال کمائی کرنے بھی ضروری ہے. بس یہ ان لوگوں کی نفی ہے جو کہتے ہیں کہ صرف عبادت کرنی چاہیے اور انسان کو دنیا سے کٹ جانا چاہیے. وہ ان لوگوں کی یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کر آپ نے حلال کمائی بھی کرنی ہے، حلال رزق بھی کمانا ہے، پھر اس کے ساتھ نیک کام بھی کرنے ہیں، اس کے ساتھ خدا کے راستے میں خرچ بھی کرنا ہے، اس کی بارگاہ میں عبادت بھی کرنی ہے. اور پھر اسی آیت سے ایک اور پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ کسی مقدس مقام میں داخل ہو رہے ہوں نا تو ضروری ہو خضوع خشوع کی حالت میں ہوں، یعنی سجدے کی حالت میں ہوں، عبادت کی حالت میں ہوں، راز و نیاز کی حالت میں ہوں. اور اس جس مکان میں آپ داخل ہو رہے ہیں مقدس مقام میں، اس کا احترام کرتے ہوئے ہوں.
اس لیے کہا کہ داخل ہو جاؤ سجدے کی حالت میں، یعنی سجدے سے مراد یہ کہ سجدے میں ہو، دوسری مراد یہ خشوع سجدے سے مراد یہ ہے۔ اور یہاں پر اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی طرف سے استغفار کرنا، خضوع کرنا، خشوع کرنا، تواضع کرنا، اور پھر خدا کی طرف سے ہے معاف کرنا۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ مالی دے کم ہے پانی پانا، مالک دا کام ہے پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے، یعنی انسان کا کام ہے کوشش کرے، استغفار کرے، عبادت کرے، اب اس کی بارگاہ سے پھر مانگے، اس کا کام ہے اس کی عبادت کو قبول کرے، اس کے استغفار کو جو ہے وہ قبول کرے۔ اور یہ ایک اور اس آیت سے نقطہ نکلتا ہے کہ اگر آپ نے توبہ بھی کرنی ہے نا، استغفار بھی کرنی ہے، اس کا طریقہ بھی خدا کی بارگاہ سے آپ نے جاننا ہے، یا اہل بیت کی بارگاہ سے جاننا ہے، یا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جاننا ہے۔ اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہے، کیونکہ اس پروردگار کی بارگاہ میں آپ توبہ کر رہے ہیں جو ایک قادر ہے، جو مالک ہے، اس کے یہاں خاص آداب ہیں، اور ان آداب کو وہ جانتا ہے یا اس کی خاص ہستیاں جانتی ہیں کہ کون سے آداب بجائے لائے جائیں کہ انسان جو ہے وہ اس کی توبہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ آج کی بات کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔